3537 باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند المنام حدثنا قتيبة حدثنا المفضل بن فضالة عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ یہ بیان ہے حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو سوتے وقت قرآن پڑھیں۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کون سی صورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیاں ملاتے اور قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں مکمل صورتیں پوری ختم تک یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ان میں پھونکتے، ہاتھوں میں پھونکتے، ہتھیلیوں میں جہاں تک ہو سکتا جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ اچھا، پہلے ان 3 صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے پورے جسم پر مسح کرتے تھے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے جسم پر وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے، سر انور، چہرے مبارک اور جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے، یعنی 3 صورتوں کی تلاوت فرمانے کے بعد ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے اوپر سے، چہرے سے، پھر جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے، 3 مرتبہ اس طرح کرتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑھ کر پھونکنے کا جو طریقہ ہے، دم کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم خود بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے سکتے ہیں، کسی دوسروں کو بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطی تدبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دعا پڑھ کر پھونکنے کی، دم کرنے کی خواہش کرے تو ڈائریکٹ خواہش کرنے والے پر پڑھ کر نہیں پھونکنا چاہیے، بلکہ پانی پر دم کر کے دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ جو مختلف جو روحانی امراض کے شکار ہوتے ہیں لوگ، تو ایسے روحانی امراض کے علاج کے لیے دم کرنے والے شخص کا بھی مضبوط اور طاقتور ہونا ضروری ہے عملی اعتبار سے۔ تو بہرحال اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک کر ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے پر، سر پر اور اپنے جسم کے جہاں تک، جس حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیرنا چاہیے، تاکہ بندہ شیطان کے شر سے اور مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہے۔ حدیث نمبر 3538۔ ایسے ہی ایک جواب دیا گیا تھا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ محقق شہیر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا تھا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر کے، مخصوص صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اگر یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی، لکھی ہوئی کتاب ہوتی، تو کوئی بھی اپنی کتاب پڑھ کر اپنے اوپر دم نہیں کرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کر کے دم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو برکت والا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کا ضامن ہے اور دنیا کے تمام شر سے حفاظت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں اور بھلائیوں کو عطا کرنے والا ہے، ان کی ضمانت دینے والا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا دامن تھامتا ہے، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3538۔